ایک خاتون کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری چھاتی بریسٹ میں کوئی گلٹی ہے، یا اس میں کچھ چینجز ہیں، یا اس میں کوئی کلریشن ہے، یا نپل سے کچھ ڈسچارج ہو رہا ہے، یا بغل میں کوئی گلٹی ہے، تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اب وہ چاہتی ہے کہ اس کا چیک ہونا چاہیے کہ ان گلٹیوں کی یا ان تبدیلیوں کی کیا صورتحال ہے، کیا یہ خطرناک ہیں یا کم خطرناک ہیں یا بے ضرر ہیں، اس کا علاج کیا ہوگا، اس کے ٹیسٹ کیا ہوں گے، کون کون سے پروسیس سے مجھے گزرنا پڑے گا، اور پھر کیسے یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ گلٹی بے ضرر ہے، کچھ نقصان دہ ہے یا بہت خطرناک ہے۔ اس کے لیے 7 سٹیپس ایسے ہیں کہ ایسے مریض جب ان میں سے گزرتے ہیں تو ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس گلٹی کی کیا صورتحال ہے، اس کی تشخیص کیسے ہوگی، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کا علاج کیا ہوگا، ہر چیز کلیئر ہو جائے گی اگر ان 7 سٹیپس کو اپنایا جائے۔ تو ان میں پہلا سٹیپ ہے ڈاکٹر سے کنسلٹیشن۔ اب یہ پیشنٹ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹرز ان کا ایگزامینیشن کرتے ہیں، اس کے سائز کو دیکھتے ہیں، نپل کی کنڈیشن کو دیکھتے ہیں، کلریشن کو دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں پوچھتے ہیں، یہ کب سے ہے، کیا تکلیف ہے، درد کی کیا صورتحال ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آیا یہ گلٹی صرف ایک جگہ محدود ہے، کیا یہ جلد کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، کیا یہ نیچے تک گئی ہوئی ہے، اور بغل میں گلٹیوں کی کیا صورتحال ہے۔ ساتھ ہسٹری بھی، فیملی ہسٹری بھی لیتے ہیں، درد کی صورتحال پوچھتے ہیں، پورا فل ایگزامینیشن ہوتا ہے۔ اگر تو ڈاکٹر یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اس مریضہ کو یہ کہہ دیں کہ آپ آبزرویشن پر رہیں، جب کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو ہم مزید اس کی انویسٹیگیشنز کریں گے، یا وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کا ایک الٹرا ساؤنڈ کروائیں۔ اور دوسرا اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے میموگرام۔ الٹرا ساؤنڈ جو 40 ایئرز سے کم لیڈیز ہوتی ہیں ان کے لیے زیادہ موزوں ہے، لیکن جو 40 سے ابو ہیں ان میں میموگرام کے رزلٹ زیادہ اچھے ہیں۔ میموگرام کرنے کے بعد اس کی سکورنگ ہوتی ہے کہ اس کا سکور کیا ہے۔ یہ 1 سے لے کر 6 تک ہوتا ہے، جس میں 1 میں کہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، دوسرے میں ہے کہ یہ کینسرس نہیں ہے، اور تیسرا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کینسرس ہو، اور چوتھے میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی بایوپسی ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ امکانات زیادہ ہیں۔ 5 نمبر پہ یہ ہے کہ کینسر کا بہت زیادہ شبہ ہے، اور چھٹے میں یہ ہے کہ کینسر ڈائیگنوز ہو چکا ہے، تو یہ اس کی سکورنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد چوتھا سٹیپ ہے، یہ چوتھا سٹیپ بہت اہم ہے، اس کو IHC کہتے ہیں، امیونو ہسٹوکیمسٹری۔ یہ بایولوجیکل ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں 4 چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے، اور یہ اس بات کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ جو گلٹی ہے، یہ کینسر ہے، یہ کس چیز سے پرورش پا رہی ہے، اس کو کون بیک کر رہا ہے، یہ کس سے نشو و نما پا رہی ہے، تاکہ اس چیز کو ٹارگٹ کیا جائے اور علاج صحیح سمت میں چلے۔ اس میں پہلی چیز ہے ER، ایسٹروجن ریسپٹرز، یعنی یہ ہارمونل ہے اور ایسٹروجن کی وجہ سے یہ زیادہ پھیل رہا ہے۔ دوسرا ہے PR، پروجیسٹرون ریسپٹرز، یعنی یہ پروجیسٹرون سے پاور لے رہا ہے، ان کی وجہ سے یہ گلٹی پھیل رہی ہے، یہ دونوں کم خطرناک ہوتے ہیں۔ اور تیسرا اس میں HER2، یہ پروٹینز ہوتے ہیں، اگر یہ پازیٹیو آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیشو اور یہ گلٹی یا یہ جو ماس ہے یہ اس پروٹین سے پرورش پا رہا ہے۔ اور چوتھا ٹیسٹ اس میں اس کی اگریشن کا، اس کی تیزی کا، جس کو KI67 کہا جاتا ہے۔ اس کی سکورنگ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سست روی سے پھیل رہا ہے، درمیانے درجے میں پھیل رہا ہے، یا بہت اگریسو ہے۔ جتنا اس کا سکور ہائی ہوگا اتنا ہی وہ خطرناک طریقے سے وہ کینسر یا وہ گلٹی یا اس کے اثرات پھیل رہے ہوتے ہیں۔ 5واں سٹیپ ہے اس کی سٹیجنگ، یعنی یہ کینسر یا گلٹی، اس کا پھیلاؤ کہاں تک ہو چکا ہے، یہ کن کن آرگنز تک پھیل چکا ہے۔ یہ سٹیجنگ بہت زیادہ اہم سٹیپ ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ صرف بریسٹ تک ہی محدود ہے، یہاں زیادہ پھیل گیا ہے، یا بغل تک چلا گیا ہے، یا اس علاقے سے نکل کر دوسرے آرگنز تک پھیل گیا ہے۔ ان پروسیجرز کے بعد یہ بات فائنل ہوتی ہے کہ اس کی میٹاسٹیسس ہو چکی ہے یا میٹاسٹیسس نہیں ہوئی، کہاں تک کنفائنڈ ہے، اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، آیا اگر فرسٹ سٹیج میں ہے، سیکنڈ میں ہے، تھرڈ میں ہے، یا پھر آخری سٹیج
اس کی میٹاسٹیسس یعنی لاسٹ اسٹیج تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کئی دفعہ ڈاکٹرز اس میں ٹیومر مارکرز کو بھی ایڈوائز کر دیتے ہیں، جس سے اس کی اگریسونیس کا پتہ چلتا ہے۔ اس میں CA 15.3 اور CEA، لیکن اگر یہ دوسرے آرگنز تک پھیل چکا ہے تو یہ میٹاسٹیٹک ہو گیا ہے، تو اس کی ٹریٹمنٹ کے آپشنز کم ہوتے ہیں۔ پہلی 3 سٹیجز میں تو ٹرائی یہ کی جاتی ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ فرسٹ اور سیکنڈ سٹیج میں اس کو بالکل ختم کرنا، اس کو کیور کرنا، یہ اکثر اس میں ڈاکٹرز کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تھرڈ سٹیج میں زیادہ میڈیسن دینی پڑتی ہے، زیادہ اگریسونیس سے اس کے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اور فورتھ سٹیج میں آ کر ٹریٹمنٹ آپشنز بالکل بدل جاتے ہیں کہ اب ہم نے اس کی اگریسونیس کو ختم کرنا ہے، اب پیشنٹ کی جو پرابلمز ہیں، اس کی تکالیف ہیں، ان کو بہتر کرنا ہے، اس کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنا ہے۔ تو یہ سٹیجنگ ایک اہم سٹیپ ہے۔ اس کے بغیر اس کی ڈائگنوسس، اس کا آؤٹ کم، اس کا منطقی انجام کیا ہوگا، اور اس میں ڈاکٹرز کہاں تک کامیاب ہوں گے، اس کی خطرناک سطح کو دیکھنے کے لیے ایک بہت اہم ٹیسٹ ہے۔ اس سٹیجنگ کے بغیر صحیح طور پر ٹریٹمنٹ کے آپشن سامنے نہیں آتے۔ اب چھٹا سٹیپ آتا ہے جس میں ڈاکٹرز ان 4 چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں: الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ، میموگرام کی رپورٹ، اس کے ساتھ اس کی ٹائپ کیا ہے، پھر اس کی سٹیجنگ کیا ہے، پھر اس کی ہسٹوپیتھالوجی میں کیا چیز آ رہی ہے، اس کے بعد پھر اس کا IHC کے ریزلٹس کیا ہیں، یہ ER/PR پازیٹیو ہے یا HER2 پازیٹیو ہے۔ اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو کیا یہ HER2 نیگیٹو تو نہیں ہے، جس کو ٹرپل نیگیٹو کہتے ہیں۔ چھٹے سٹیپ میں ڈاکٹرز آ کر اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ پلان بناتے ہیں۔ اور آخری سٹیپ اس میں یہ ہے، اب ٹریٹمنٹ جب سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر پیشنٹ کو اس کے ساتھ ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی فرسٹ سٹیج ہے اس میں کیا ہوگا، سیکنڈ سٹیج میں کیا ہے، اور اگر تھرڈ سٹیج ہے، پھر اگر ER/PR پازیٹیو ہے تو اس میں ہارمونز ہوں گے، اور ہارمونز یہ اگر فرسٹ سیکنڈ سٹیج میں ہے اور ہارمون ریسیپٹرز کی گلٹی اور سولی ہے یا کینسر ہے تو اس میں سروائیول ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، کئی سال تک چلتا ہے۔ اگر یہی ER/PR پازیٹیو میٹاسٹیسس ہو جاتی ہے تو اس کے ریزلٹس کچھ اور ہوں گے۔ ایسے ہی پھر اگر HER2 پازیٹیو ہے تو اس میں ٹارگیٹڈ تھراپی ہوگی، جس میں ٹرانسٹوزامیب وغیرہ ہرسپٹن کمبینیشن کے ساتھ لگائے جاتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر یہی فورتھ سٹیج میں پہنچ جائے تو پھر اس کے کیا ٹریٹمنٹ آپشنز ہوں گے۔ ایسے ہی اگر HER2 نیگیٹو ہے تو اس میں نہ ہارمونل تھراپی ہوتی ہے، نہ ٹارگیٹڈ تھراپی ہوتی ہے، اس میں پھر کیمو تھراپی، امیونو تھراپی، یہ سب سے اگریسو ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ اور خدا نخواستہ پھر ایک ایسی سٹیج بھی آ جاتی ہے جس میں یہ میڈیسن کام نہیں کرتی، پیشنٹ کی حالت ابتر ہوتی جاتی ہے اور ٹریٹمنٹ آپشنز کم ہوتے جاتے ہیں۔ ایسے پیشنٹس کو پھر پیلیٹیو ٹریٹمنٹ یا سپورٹو تھراپی پر ڈال دیا جاتا ہے۔ جو کینسر کے پیشنٹ ہیں، عام طور پر بریسٹ کینسر کے پیشنٹ جو مجھ سے کنسلٹ کر رہے ہیں، وہ انہی لاسٹ سٹیجز کے پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں میٹاسٹیسس ہو چکی ہوتی ہے، ڈاکٹرز کی ساری کوششیں ناکام ہو چکی ہوتی ہیں، انہوں نے ہر قسم کی تھراپی دے چکے ہوتے ہیں، ہارمونل تھراپی ہے، ٹارگیٹڈ تھراپی ہے، امیونو تھراپی ہے، کیمو تھراپی ہے، ریڈیشنز ہیں، آپریشنز ہیں، لیکن پیشنٹ کی حالت بہتر ہونے کی بجائے ابتر سے ابتر ہوتی جاتی ہے۔ جب ڈاکٹرز ان کو جسٹ پیلیٹیو یا سپورٹو تھراپی پر ڈالتے ہیں تو ایسے پیشنٹ مجھ سے کنسلٹ کرتے ہیں تو میں ان کو اپنی ہرب اورینٹڈ نیچرل میڈیسن دیتا ہوں، اور اس میں پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت پیشنٹ کی کیا کنڈیشن ہے۔ کئی دفعہ ڈاکٹرز لاسٹ سٹیج کے پیشنٹ کو پھر دوبارہ کیمو پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو امیونو تھراپی، ٹارگیٹڈ تھراپی، جس سے پیشنٹ کی امیونٹی بہت کم ہو جاتی ہے، اس کا وزن یکدم کم ہونے لگتا ہے، اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی پیشنٹ کے اصرار ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کو کہتے ہیں کہ ان کو ضرور کینسر کی میڈیسن دیں۔ تو ایسی سٹیج پر پھر میں پیشنٹ سے یہ کہتا ہوں اور ان کے لواحقین سے یہ کہتا ہوں، ان کے اٹینڈنٹ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت یہ سٹیج ایسی ہے کہ ابھی ہمیں ان کی امیونٹی کو بوسٹ کرنا ہے، ان کی کوالٹی آف لائف کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ایسی نیچرل ہربز دینی ہے جو کہ کینسر کو بھی ٹھیک کریں، لیکن پیشنٹ کے اوپر زیادہ وزنی نہ ہو، پیشنٹ جن کو ٹالریٹ کر سکے۔ تو ایسے پیشنٹ ہماری میڈیسن سے ان کو خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے، اور وہ پیشنٹ جو ارلی سٹیجز میں ہم سے کنسلٹ کر لیتے ہیں ان کو تو اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے، وہ ان ٹاکسک میڈیسن سے بھی بچ جاتے ہیں،
ان کیموتھراپی سے اور ٹارگیٹڈ تھراپی سے اور ریڈیشن سے، ان پیشنٹ میں بھی ہماری میڈیسنس کے بہت اچھے اثرات ہیں۔